والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جواب اور جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں نے جو اس کو اختیار دیا ہے، اس کے جو میں نے اختیار دیا ہے اور اس اختیار میں جو اس کی اپنی خواہش ہے، تو اللہ تبارک چاہتے ہیں کہ یہ اپنی وہ اختیار اور خواہش بھی میرے حوالہ کر دیں. اس سے حدیث قدسی آپ کو سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندے اے انسان، ایک تیری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. ایک تیری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. لیکن اگر تو اپنی خواہش کو میری خواہش پر قربان کر دے گا، یعنی ترجیح دے گا، اپنی خواہش کو چھوڑے گا اور میری چاہت اور خواہش کو پر عمل کرے گا، تو پھر میں اسی طرح کروں گا جس طرح تو چاہے گا. اور اگر تو اپنی خواہش کو میری چاہت و خواہش پر قربان نہیں کرے گا، پھر بھی وہی کا ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا، لیکن تجھے تیری چاہ اور خواہش کے پیچھے دوڑاتا پھراؤں گا، یعنی تیری خواہش کو میں پھر پورا نہیں کروں گا. تو پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تیری چاہت، ایک میری چاہت، اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں، ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں لیکن اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے گا تو پھر میں اسی طرح کروں گا جس طرح تو چاہے گا. اب اس کا اکثر ہم غلط مطلب دوسری طرف لے کر جاتے ہیں، وہ یہ کہ پھر جب ہماری چاہت ہوگی تو اللہ اسی طرح کریں گے. مثال کے طور پر ہم اللہ سے جو دعا مانگیں گے ہماری دعا قبول ہو جائے گی، ہم اللہ سے جو بھی چاہیں گے بس اللہ سے ہم منوا لیں گے. یہ قطعاً غلط سوچ ہے. اس کی گہرائی میں جائیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ اپنی چاہت کو قربان کر دینا میری چاہت پر. اب جب اللہ کی چاہت و خواہش کے اوپر ہماری اور آپ کی خواہش و چاہت اور چاہ وہ قربان ہو گئی، قربان ہونے سے کیا مطلب، لٹ گئی، ختم ہو گئی، وہ فانی ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا رہ جائے گی، صرف اور صرف فقط اللہ کی چاہت رہ جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ نے کیا پہلے کہا کہ میری چاہت پر تو اپنی چاہت کو جب قربان کرے گا تو پھر میں اسی طرح کروں گا جس طرح تو چاہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی ہی چاہت ہماری چاہت بن جائے گی، کیونکہ ہم نے اپنی چاہت کو قربان کر چکے ہوں گے، ختم کر چکے ہوں گے، اس کو فانی کر چکے ہوں گے، اس کو دبا چکے ہوں گے. اس سے اپنی چاہت سے جو ہمیں جہنم کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرے، جو شیطان اور نفس کے راستے کے اوپر کی طرف ہمارا رخ موڑے، اس سے ہم نے روگردانی اختیار کی، اس کو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مقدم رکھتے ہوئے اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت جب سمجھا، تو اللہ جو آگے فرما رہے ہیں کہ پھر وہ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چاہت اللہ کی چاہت بن جائے گی، یعنی اللہ کی چاہت پھر ہماری چاہت بن جائے گی. ہم اس کو مختصراً سرائکی کے اس میں شعر ہے، اکثر آپ نے ہم سے ہماری زبان پر جاری سنا ہوگا کہ اساں ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ واہ، یعنی کہ سجن سے مراد کون، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب حقیقی. والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.